نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ عظیم نعمت عطا فرمائے۔ اس پر ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ معلوم نہیں آئندہ سال یہ لمحات نصیب ہوں یا نہ، انہیں غنیمت جانتے ہوئے اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہو کر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ اگلا کرم ہے کہ باری تعالیٰ نے رمضان المبارک کے پرنور ساعتوں کے اندر جمعۃ المبارک کی یہ سعید گھڑیاں بھی ہمیں عطا فرمائیں، اور کرم بالائے کرم یہ کہ ان سعید گھڑیوں کے اندر پھر اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق بھی عطا کی۔ ورنہ آپ اندازہ کریں کتنے لوگ ہیں جو اس نعمت سے بھی محروم ہیں۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو جو پچھلی کچھ نشستوں سے چل رہی ہے وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن جائیں، اس کی عبادت کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ جو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا انسان تیرے پیدا کیے جانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اگر کوئی مقصد ہے تو صرف ایک کہ تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی میری عبادت اور بندگی کے دائرے میں گزرنا چاہیے۔ اگر انسان صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن گیا تو سمجھو اس نے اپنے پیدا کیے جانے کا مقصد پورا کر دیا۔ اب اس کا بندہ کیسے بنا جاتا ہے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، فرمایا لوگوں اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بننا چاہتی ہو، اس کی عبادت اور بندگی کا حق ادا کرنا چاہتی ہو، تو اس کی عبادت اور بندگی کا حق تب ادا ہوگا کہ جب تم صحیح معنوں میں اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ آپ ان کلمات کو پڑھیں، فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، لوگوں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ کیوں؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، شرط کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ اگر تم اس کی عبادت کا حق ادا کرنا چاہتی ہو، اس کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتی ہو، صحیح معنوں میں اس کے بندے بننا چاہتی ہو، اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنا چاہتی ہو، تو پھر ضروری ہے کہ پہلے تم اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے والا بندہ بن جاؤ، نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اور شکر ادا کرنے سے نقصان نہیں، فائدہ ہی ہوتا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لوگوں اگر میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کے دروازے مزید کھول دوں، اپنے کرم کے دروازے کھول دوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور فرمایا یاد رکھو اگر کفران نعمت کرو گے، میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے جس کی گرفت سے تم بچ نہیں سکتے۔ کہیں فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، لوگوں میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کیا کرو، کبھی کفران نعمت نہ کیا کرو۔
تو اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اس کی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے، صحیح معنوں میں اس کا بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ اور میں پچھلی نشستوں سے یہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یاد رکھیں، اس وقت تک شکرانے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے جب تک کہ بندہ پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے فرائض کی صحیح معنوں میں بجا آوری نہیں کرتا۔ یعنی فرائض کی ادائیگی کے بغیر شکرانے کا کوئی کنسیپٹ نہیں، کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات جاری کیے ہیں، جو ہمارے اوپر فرائض عائد کیے ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں، پہلے ان فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان فرائض کو ادا نہیں کرتا تو وہ کروڑ مرتبہ بھی اپنی زبان سے کہتا پھرے کہ مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اس شکرانے کی کوئی گنجائش نہیں، وہ رد کر دیا جاتا ہے۔ وہ فضول بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تصور نہیں۔ شکرانے کا معنی تو یہ ہے کہ پھر جو جو وہ مولا کہے بندہ ویسے ویسے بنتا چلا جائے، وہ سب کچھ کرتا چلا جائے۔ اور یہ باتیں میں کچھ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو ہمارے اوپر فرائض ادا کیے ہیں، وہ سب سے پہلا فریضہ ہے پنجگانہ نماز کی ادائیگی۔ بلکہ میں چاروں کو اکٹھا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے باری تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بندگی کے لیے ضروری ہے کہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور شکرانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے فرائض کی ادائیگی کی جائے۔ اب وہ بیسک بنیادی فرائض پہلے کیا ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے توحید و رسالت کی گواہی دینا۔ اسی کو ہم دوسرے لفظوں میں ایمان کہتے ہیں، اور یہ ایمان کی دولت میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہمیں مفت میں مل گئی، وراثت میں مل گئی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، اور یہ ایمان کی دولت ہمیں مفت میں وراثت میں ملی۔ اس پر ہمارا کوئی زور نہیں لگا، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنا پڑی، کوئی تبوتو نہیں کرنا پڑی، یہ محض اس کا کرم ہے۔ آگے 4 وہ فرائض ہیں، 4 وہ بنیادی پریکٹیکلی کرنے والے کام ہیں جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی، اسلام کی بنیادیں قرار دیا، اور یہی وہ پہلے بنیادی 4 فرائض ہیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد جن کا ادا کرنا ضروری بنتا ہے۔ ان فرائض کو ادا کیے بغیر کوئی شخص چاہے کہ مولا کی نعمتوں پر شکر ادا ہو جائے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر 5 وقت کی نماز ہے، اور باری تعالیٰ نے جس کثرت کے ساتھ قرآن پاک میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، شاید کوئی اور کام کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور نماز اس قدر ضروری ہے کہ حالت جنگ میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، اس سے بڑی ایمرجنسی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دشمن سامنے ہے، آپ میدان جنگ میں ہیں، حکم ہے کہ اگر دشمن کے سامنے تو مد مقابل کھڑے ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، آدھے دفاع کرو اور آدھے جا کر نماز ادا کرو۔ جب وہ نماز ادا کر لیں، وہ دفاع پر آ جائیں، دوسرے جا کر نماز ادا کریں۔ تو حاضرین مکرم ذرا سوچیں کہ وہ نماز جو حالت جنگ جیسی ایمرجنسی میں بھی معاف نہیں ہے، وہ پرسکون گھروں کے ماحول اور ایئر کنڈیشن مساجد کے اندر نماز کیسے معاف ہو سکتی؟ اور اس نماز کو قائم کیے بغیر کوئی شخص کہے کہ میں مولا کا شکر ادا کر لوں، اس کی نعمتوں پر شکرانہ ادا کر لوں، تو ایسے شکرانے کی اس کی بارگاہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر میں ڈیٹیل بات کر چکا ہوں۔ پھر دوسرا فریضہ جس کی طرف متوجہ ہونے کی ضروری ہے وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، اور یہ وہ اسلام کے پلرز ہیں جن کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادیں قرار دیا۔ یہ وہ بنیادی ہماری ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔
دیکھیں نا، کلمہ پڑھ کے جس دین کو آپ نے قبول کیا ہے اس دین کی بنیادوں سے ہی ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، کوئی واسطہ نہ ہو، اگر بنیادیں ہی کوئی نہیں ہیں تو آپ نے اسلام کی عمارت کس چیز پر کھڑی کرنی ہے؟ جو باقی کام کریں گے، جو کچھ اسلام نے تعلیمات دی ہیں، اگر آپ کے پاس بنیادیں ہی نہیں ہیں، وہ پلرز ہی نہیں ہیں، وہ ستون ہی نہیں ہے جن پر اسلام کی عمارت قائم ہونی ہے، تو اس کا مطلب باقی سب کچھ تو ہوا میں ہی ہوگا۔ اس کا باقی رہنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہوا میں تو کوئی بلڈنگ تعمیر ہی نہیں ہوتی، بنیادیں ہوں گی تو تبھی اس پر کچھ ہوگا۔ اس لیے میں بار بار متوجہ کر رہا ہوں کہ اگر اس کا بندہ بننا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، تو پھر ان فرائض کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ تو دوسرا فریضہ میں نے عرض کیا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اکثر مقامات قرآن پاک کے آپ پڑھ لیں، باری تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا، فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا گیا ہے، اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ باری تعالیٰ یہ میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نماز اور زکوٰۃ ایک پیکج ہے جو الگ الگ قبول نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، تراویح پڑھے، تہجدیں ادا کرے، مگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس شخص کی نمازوں اور سجدوں کو بھی اس کے منہ پر دے مارا جائے، وہ کوئی قابل قبول نہیں۔ اس پر بھی پچھلی 2 نشستوں سے میں بات کرتا چلا آ رہا ہوں، زکوٰۃ کا ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ آج کی گفتگو کے اینڈ پر میں انشاءاللہ پھر اس بات کی طرف متوجہ کروں گا۔ اس کے بعد تیسرا اہم ترین فریضہ جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے، اسلام کا پلر اور اسلام کا رکن قرار دیا ہے، وہ ہے رمضان کا روزہ۔ یہ تیسرا پلر ہے، جس کا مطلب کہ روزے کو ادا کیے بغیر، روزہ رکھے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا تو اس کا مطلب اس نے ایک پلر کو گرا دیا، ختم کر دیا۔ اور روزے کی اہمیت کو اگر آپ جاننا چاہیں تو باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، روزے کو فرض قرار دیا گیا، قرآن پاک میں یہ بات آئی۔ تو جو شخص روزے کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اور جو اقرار کرتے ہوئے رمضان کے روزے نہ رکھے وہ فاسق ہوگا، مجرم ہوگا، گناہگار ہوگا، حساب دینا ہوگا، مستحق کے عذاب ٹھہرے گا۔ تو فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ جو باری تعالیٰ نے پہلے لوگوں کا بھی ذکر کر دیا، تو باری تعالیٰ اس روزے کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں کہ روزے کی فرضیت صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہی نہیں ہے، بلکہ جب سے کائنات انسانی کا آغاز ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اور پھر قیامت تک ہر دور میں اس روزے کا تصور اور کنسیپٹ موجود رہا ہے۔ اس کی جزیات میں فرق رہا ہے، سحر و افطار میں فرق رہا ہے کہ کب سے کب تک روزہ ہوگا، اس روزے کی بنیادی لوازمات کیا کیا ہوں گے، مگر روزے کا کنسیپٹ ہر نبی کی شریعت میں کسی نہ کسی رنگ میں موجود ضرور رہا۔ اور قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ روزے صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ اور کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون، اس لیے روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی کا نور پیدا ہو جائے۔ فریضہ اپنی جگہ پر، مگر باری تعالیٰ نے کوئی فریضہ ہمارے اوپر ایسا عائد نہیں کیا ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے میں مبید و معاون ثابت نہ ہوا۔ باری تعالیٰ یہ تقوی کیوں عطا کرنا چاہتا ہے ہمیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا اس تقوی کے بغیر کامیاب زندگی کا کوئی ایک قدم بھی تم طے نہیں کر سکتے۔
آپ کبھی 30ویں پارے کی پہلی سورت کو پڑھیں، اس کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، فرمایا ان للمتقین مفازا، فرمایا بے شک، یعنی اس بات میں شک ہی نہیں ہے، گنجائش ہی شک کی نہیں ہے کہ صحیح معنوں میں کامیابی، منزل مراد اگر ملے گی تو صرف ان لوگوں کو ملے گی جو اپنے من کے اندر تقوی کا نور پیدا کر لیں۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی کے لیے تقوی ضروری ہے، اور باری تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے؟ وہ چاہتا ہے کہ ان روزوں کے ذریعے تمہیں تقوی کا نور عطا کر دیا جائے جو تمہاری کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جنت میں جانے کا طلبگار ہے، خواہش مند ہے کہ مجھے جنت مل جائے، مگر آپ نے کبھی سوچا کہ جس جنت میں جانے کے ہم طلبگار رہتے ہیں، باری تعالیٰ نے وہ جنت بنائی کن کے لیے؟ باری تعالیٰ نے جنت کا سارا ذکر کر کے اس مضمون کا اینڈ اس مقام پر کیا، فرمایا وہ جنت جس میں جانے کے تم بڑے خواہش مند ہو، یاد رکھو اعدت للمتقین، یہ جنت تو ہم نے بنائی ہی متقیوں کے لیے ہے، جس کا مطلب تقوی کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور اس تقوی کو عطا کرنے کے لیے باری تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے، لوگوں روزے رکھو تاکہ تمہیں تقوی کا نور مل جائے۔ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمانوں سے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کو قرآن کہتے ہیں، اور اسی رمضان کے مہینے میں باری تعالیٰ نے یہ قرآن بھی نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اس سے بڑھ کر ہدایت کی کوئی اور کتاب نہیں ہے، مگر سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں باری تعالیٰ نے فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا لوگوں یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اگر اس قرآن سے ہدایت چاہتے ہو تو فرمایا یاد رکھو ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان کے لیے جو اپنے من کو تقوی کے نور سے روشن کر لیتے ہیں۔ تو جب تک تقوی کی دولت نہیں ہوگی، صحیح معنوں میں قرآن سے ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ اگر ہم اس قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں تو ہدایت بھی ان خوش نصیبوں کو ملتی ہے جو صحیح معنوں میں اپنے من کے اندر تقوی کا نور پیدا کر لے، متقی بن جائے۔ اور باری تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ بندے کو تقوی کا نور ملے، یہ تقوی کا نور عطا کرنے کے لیے لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آپ کبھی غور کریں، ہم بڑے بڑے اچھے لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں، ہر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے بن سنور کے آئے، اچھے سے اچھا لباس پہنے، مگر وہ خدا کہتا ہے کہ لوگوں کبھی مجھ سے بھی تو پوچھو بہترین لباس کسے کہتے ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے دنیا کے لباس اپنی جگہ پر، مگر مجھ خدا سے سن لو، فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، فرمایا لباسوں میں سے اگر بہترین لباس اگر کوئی ہے تو فرمایا وہ تقوی کا لباس ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارا من تقوی کے نور سے روشن ہو جائے۔ اور یہی بہترین لباس پہنانے کے لیے باری تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے کہ روزے رکھو گے تو تمہیں تقوی کا نور میسر آ جائے گا، تم متقی بن جاؤ گے۔ ہم جب سفر پہ نکلتے ہیں تو آپ غور کریں، سفر پر روانہ ہونے سے پہلے انسان اپنے زاد راہ کا اہتمام کرتا ہے، سفر میں کیا کیا مشکلات پریشانیاں پیش آئیں گی، کیا کیا ضروریات ہو سکتی ہیں، اس کے لیے بندہ اہتمام کرتا ہے، زاد راہ کا انتظام کرتا ہے۔ مگر یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بھی تو ایک سفر ہے نا، اور ہم ایک بڑی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، تو بھائی اس سفر کے لیے بھی تو کوئی زاد راہ چاہیے نا، یہ بغیر زاد راہ کے تو طے نہیں ہو جائے گا۔ اس راستے میں بڑی مشکلات آ سکتی ہیں، پریشانیاں ہیں، بڑی ضروریات ہیں، بڑی حاجات ہیں، اور اس سفر کے لیے زاد راہ کیا ہے؟ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، فرمایا لوگوں زاد راہ کا اہتمام کرو، اور بہترین زاد راہ وہ تمہاری طرف سے تقویٰ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔
تو باری تعالیٰ اس زندگی کے سفر کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنے بندوں پر کرم فرماتے ہوئے انہیں تقویٰ کے نور سے مزین کرنے کے لیے تاکہ ذات راہ کا اہتمام ہو جائے، اس نے روزے فرض کیے کہ میرے بندوں روزے رکھو گے تو تمہیں ان روزوں کے ذریعے تقویٰ کا نور میسر آ جائے، تمہارا من روشن ہو جائے گا۔ ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، ہم اپنے عہدے کو، اپنے منصب کو، اپنے مال و دولت کو، اپنی ذات برادری کو، ان چیزوں کو بڑائی کا تصور سمجھتے ہیں، مگر کبھی خدا سے پوچھیں کہ اللہ کے نزدیک بڑائی کا کنسیپٹ کیا ہے، اس کے نزدیک بڑا کون ہے؟ اس نے قرآن پاک کی سورہ حجرات میں اعلان کیا، فرمایا یاد رکھو اللہ کے نزدیک زیادہ مرتبے والا، مقام والا اور اونچا درجہ رکھنے والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا جو تم میں سے جتنا متقی بن جائے گا، جتنا تقوی شعار بنتا چلا جائے گا، جتنا اپنے من کو تقوی کے نور سے روشن کرتا جائے گا، فرمایا اس کا مقام و مرتبہ بھی خدا کے نزدیک اتنا ہی بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا تمہارے یہ عہدے، تمہارا یہ منصب، تمہاری یہ ذاتیں، یہ تمہاری برادریاں، یہ تمہارا مال و دولت، یہ کوٹھیاں اور بنگلے، ان کے اندر بڑائی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اگر بڑا بننا چاہتے ہو تو فرمایا میرے نزدیک تم میں سے زیادہ بزرگی والا، عزت والا، عظمت والا، مقام و مرتبہ والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور یہی تقوی کی دولت عطا کرنے کے لیے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں تاکہ ان روزوں کے ذریعے تمہیں تقوی کا نور عطا کر دیا جائے۔ تو حاضرین مکرم، رمضان المبارک کی مختلف عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ رمضان کا روزہ ہے، باقی ساری عبادات اس کے بعد آئیں گی۔ جس شخص نے رمضان کے ایک روزے کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا تو باقی سال بھر کے روزے مل کر بھی اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ جبریل امین علیہ السلام نے دعا کی، میرے آقا نے آمین فرمایا، اور جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ آقا آپ آمین اس بات پر فرمائیں کہ وہ شخص نامراد ٹھہرا جس شخص نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کے مہینے کو پایا اور اس مہینے کو پا کر بھی اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکا، اپنی کامیابی کا سامان نہ کر سکا۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور اچھا موقع اور چانس کیا ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار بننے کا، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ شیطان جو بدبخت ہماری راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، ہیلے بہانوں سے ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا ان کو زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے، پھر جنت اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر روز وہ مولا آسمان دنیا پہ آ کر اپنے بندوں کو ندائیں دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے، ہے کوئی سچی توبہ کرنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق کی فراخی مانگنے والا کہ اسے رزق کی فراخی ادا کر دی جائے۔ تو جس پورے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ایسا ماحول ہو کہ وہ مولا خود بھی اپنے بندوں کو ندائیں دے رہا، شیاطین بھی جکڑ دیے جائیں، اس کی جنت کے دروازے کھل جائیں، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، تو اس سے بڑی بدنصیبی بندے کی کیا ہوگی کہ ایسے ماحول کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے وہ اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے۔ میں نے بتایا کہ اس رمضان کے مہینے کی سب سے بڑی عبادت وہ رمضان کا روزہ ہے، جس روزے کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا اس ماہ مبارک کے اندر جس شخص نے ایمان کی حالت میں، اور احتساب کا معنی یہ ہے کہ جملہ تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پھر
رمضان کا روزہ رکھا تو فرمایا اس روزے کے صدقے اس شخص کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے. ایک ایمان کی حالت میں ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے، اس پر جتنا شکر ادا کرے کم ہے. اور ساتھ فرمایا وَاحْتِسَابًا، پورے احتساب کے ساتھ اس روزے کے جملہ تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے. روزہ ایسا نہیں کہ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا. تو وہ روزہ روزہ نہ ٹھہرا کہ صرف آپ نے سحری سے لے کر افطار کے وقت تک کھانا پینا بند کر دیا، باقی نہ نماز کی فکر، نہ زکوٰۃ کی فکر، نہ اللہ کے بندوں کے حقوق کی فکر، نہ نماز تراویح کی فکر، نہ قرآن کی تلاوت کی فکر، اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. فرمایا کہ ساری چیزیں اگر ادا نہیں کر دے تو ایسے روزہ رکھنے والوں کو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے. اب آقا کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ یقیناً کچھ ایسے روزے دار ہیں جو بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں مگر ان کا روزہ روزہ شمار ہی نہیں ہوتا. تو کتنا گھاٹے کا سودا ہوگا کہ اس مشقت میں سے گزریں بھی اور روزہ پھر بھی قبول نہ ہو. اس لیے فرمایا کہ خالی بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، احتساباً اس کے جملہ لوازمات کو، جملہ تقاضوں کو پورا کریں. اور میں جو بنیادی تقاضا آج بتانا چاہ رہا ہوں، روزہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے، کس بات کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے. اس روزے کی مختلف حکمتوں میں سے اور اس کے ذریعے جو بندے کو مختلف نتائج ملتے ہیں، جو بندے کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ روزے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس روزے کے ذریعے بندے کے اندر جذبہ ایثار پیدا ہو جائے، جذبہ قربانی پیدا ہو جائے. بندہ اپنا حق دوسروں کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکے، اپنا سکھ دوسروں کے دکھ پر قربان کر سکے. اگر مہینہ بھر کے روزے رکھ کر بھی یہ جذبہ ایثار اور جذبہ قربانی بندے کے اندر پیدا نہ ہوا تو اس نے مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی سمجھو کچھ بھی گین نہیں کیا ہے. اسی رمضان المبارک کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کے اس فرمان پر غور کریں کہ میرے آقا کیا موٹیویشن دینا چاہتے ہیں. فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو شخص کسی دوسرے کا روزہ افطار کرواتا ہے تو روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملے گا. ذرا غور کریں میرے آقا کے فرمان پر. آقا کی باتیں ایسے پھینکنے والی نہیں ہیں کہ معاذ اللہ ہم ایسے ہی نظر انداز کر کے گزر جائیں. وہ رسول جو اللہ کی وحی کے بغیر اپنی زبان ہی نہیں کھولتا. ابھی ہمارے محترم شکیل احمد طاہر صاحب یہ کلام پڑھ رہے تھے نا کہ جن کا کلام خدا کا کلام ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. فرمایا یہ رسول اپنی خواہش نفس سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے. جب بھی لب ہلے تو اس وقت جو کچھ ان کے لبوں سے نکل جائے بس سمجھو وہ اللہ کی وحی ہے، وہ خدا کا کلام ہوتا ہے. تو وہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر جس شخص نے کسی دوسرے کا روزہ افطار کروایا تو فرمایا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملے. جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ آقا ہم میں سے ہر کسی کے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانے کھلائیں اور روزے افطار کروائیں. تو میرے آقا سن کے فرمانے لگے کہ میرے غلاموں، یہ اجر اور یہ ثواب پیٹ بھر کے کھانا کھلا کر روزہ افطار کروانے پر ہی نہیں ملتا. وہ تو جو یوں کرے گا نور علی نور ہے. فرمایا یہ اجر اور ثواب اگر کسی شخص نے خالی ایک کھجور، پانی کی ایک گھونٹ یا دودھ کی ایک سیپ سے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دیا تو اس پر بھی اللہ اسے اتنا ہی اجر عطا کرے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملے گا. اب یہ جو باری تعالیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کیا کہ بندے اپنے حق کو دوسروں پر قربان کرنا سیکھ، اپنے سکھ کو دوسروں کے دکھ پر قربان کرنا سیکھ. بندے کو روزے کے پروسیس سے گزار کر
باری تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بندے کو احساس ہو کہ جس کو کھانے کو نہیں ملتا، جس کے پاس ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے سامان نہیں ہے، اس بیچارے پر کیا بیتتی ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی اگر یہ جذبہ ایثار، یہ جذبہ قربانی ہمارے اندر پیدا نہ ہو سکا تو ہم نے مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی سمجھو کچھ بھی نہیں سیکھا ہے۔ اور یہی رمضان المبارک کے اندر ویسے تو سارا سال جب چاہیں صدقہ کریں، خیرات دیں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کی راہ میں انفاق وہ کریں، اس پر اجر اور ثواب ہے، مگر رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس ماہ مبارک کے اندر اگر کوئی شخص ایک نفل ادا کرے تو اس کو فرض کے برابر اجر اور ثواب، اور اگر فرض ادا کریں گے تو باری تعالیٰ آپ کو 70 فرائض کے برابر اجر اور ثواب ادا کریں گے۔ تو لہٰذا اگر ہم اس ماہ مبارک کے اندر اپنی یہ جو ٹوٹی پھوٹی نمازیں ادا کریں گے، کوئی نماز تراویح پڑھیں گے، کوئی تہجد پڑھے گا، کوئی نوافل ادا کرے گا، کوئی اوابین پڑھے گا، کوئی چاشت ادا کرے گا، جو اشراق ادا کرے گا، مختلف نمازیں پڑھیں گے، مولا کے حضور جھکیں گے، روزے رکھیں گے، سارا دن اس روزے کے پروسیس سے گزریں گے، اگر ان عبادات کی قبولیت چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے والے بنو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینے والے بنو۔ اس ماہ مبارک کی ایک بڑی عبادت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور باری تعالیٰ نے اس انفاق کے اندر اگر سب سے پہلے پر کوئی عبادت ہے تو وہ زکوٰۃ ہے، جس پر پچھلی 2 نشستوں سے میں ذکر کرتا چلا آ رہا۔ پھر اس کے بعد صدقہ ہے، خیرات ہے۔ ہر زکوٰۃ صدقہ ہوتی ہے مگر ہر صدقہ زکوٰۃ نہیں ہوتا۔ جب صدقے کی بات ہوگی تو زکوٰۃ اس میں آٹومیٹکلی شامل ہوگی، تو پہلے درجے پہ آ جائے گی۔ آج کی اس نشست میں جس بات پر اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو روزہ ہمیں جذبہ ایثار اور جذبہ قربانی کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ بندے دینے والا بن، اللہ کی راہ میں صدقہ کر، خیرات کر، زکوٰۃ ادا کر۔ اس پر بتانا چاہتا ہوں کہ جب بندہ دیتا ہے تو اس بندے کو ملتا کیا ہے۔ آپ کبھی سورہ توبہ کو پڑھیں، اس کی آیت نمبر 103، باری تعالیٰ نے کیا لطیف بات فرمائی ہے۔ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، فرمایا اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ان کے مالوں سے صدقات وصول کریں۔ باری تعالیٰ نے صدقات کے وصول کرنے کی ڈیوٹی اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ آیت کریمہ تو آج سے 14 صدیاں پہلے اتری، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جلوہ افروز تھے، مگر ذرا چشم تصور میں لائیں، اس دور میں بھی اسلام اس حد تک پھیل چکا تھا کہ ہر کسی سے پریکٹیکلی خود جا کر صدقات وصول کرنا یہ ممکن نہیں تھا۔ میرے آقا نے اپنے نمائندے مقرر کر رکھے تھے جن کو عاملین زکوٰۃ کہتے تھے، وہ جا کر کلیکٹ کرتے، لوگوں سے وصول کرتے، مگر اللہ کا حکم کیا ہے؟ محبوب خود وصول کرے، اور قرآن کا کوئی حکم کسی جگہ پر رکتا نہیں ہے، وہ قیامت تک کے لیے جنرلائز ہو جاتا ہے۔ اب میں یہ خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں، اگر آج بھی یہ قرآن کا حکم موجود ہے کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ ان سے صدقات وصول کریں، اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو جب تم صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، تو بظاہر تمہارا وہ صدقہ اور خیرات کسی غریب کے ہاتھوں میں جاتا ہے، مگر حقیقت میں دست مصطفیٰ اسے خود وصول کرتے ہیں۔ آقا خود اسے وصول فرمائے، کیونکہ قرآنی حکم ہے محبوب آپ ان سے وصول کریں۔ اور یہاں تو صرف اتنی بات ہے نا کہ آقا وصول کرتے ہیں، اس سے اگلی آیت نمبر 104 کو پڑھے، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یعلم ان اللہ ھو یقبل التوبہ عن عبادہ، فرمایا کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور اتنی بات کر کے آگے فرمایا وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، فرمایا کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں سے صدقات وصول کرتا ہے۔ مولا نے حد کر دی،
وہ سمجھانا چاہتا ہے متصل ان دونوں آیتوں میں اس بات کا ذکر کر کے کہ لوگوں جب تم صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، کسی غریب کی حاجت کو پورا کرتے ہو، بظاہر تمہارا صدقہ اور خیرات کسی غریب کے ہاتھوں میں جاتا ہے، مگر حقیقت میں اللہ اور اس کا رسول خود اسے وصول فرماتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص صدقہ کرتا ہے اگرچہ اس کا صدقہ ایک کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو فرمایا اللہ خود اپنے داہنے ہاتھ سے اسے وصول کرتا ہے، پھر آپ کے دیے ہوئے صدقے کی وہ پرورش کرتا ہے، اسے پالتا ہے، اسے بڑا کرتا ہے۔ اور مثال دی میرے آقا نے کہ جیسے تم چھوٹے سے بچڑے کو پالتے ہو نا، ایسے خدا تمہارے دیے ہوئے صدقے کو بڑھاتا ہے، پالتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں دی ہوئی تمہاری وہ ایک کھجور وہ پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اگلی بات سنیں، اسی آیت نمبر 103 پہ آ جائے، فرمایا محبوب آپ ان سے صدقات وصول کریں، اور صدقات وصول کر کے کیا کریں؟ آگے فرمایا تو طاہرہم و تزکیہم بہا، اور اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صدقات وصول کر کے پھر آپ ان کے جسموں کو طہارت عطا کریں، ان کی روحوں کا تزکیہ اور تصفیہ کر دیں۔ یہ دیکھیں دینا، وہ جو روزہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ آپ کے اندر جذبہ ایثار پیدا ہونا چاہیے، جذبہ قربانی پیدا ہونا چاہیے، فرمایا محبوب آپ ان سے صدقات وصول کریں اور پھر آپ تو طاہرہم، اس سے مال کی پاکی کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو ہو ہی جائے گا، ہوم سے مراد صدقہ دینے والے ہیں۔ محبوب صدقات وصول کریں اور وصول کر کے آپ ان کے جسموں کو بھی طہارت کر دیں اور ان کی روحوں کا بھی تزکیہ اور تصفیہ فرما دیں۔ اور اگلی ایمان افروز بات سنیں جو قرآن نے کی، آگے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور اے میرے محبوب پھر آپ ان صدقہ دینے والوں کے لیے دعا کر دیں، ان کے لیے دم فرما دیں۔ ابھی دیکھیں نا کتنی چٹیں جمعے والے دن میرے پاس آتی ہیں، آج بھی آئی پڑی ہے، میرے لیے دعا کر دیں، میرے لیے دعا کر دیں، میرے لیے دعا کر دیں۔ ہم کن کن کے پاس جاتے رہتے ہیں دعا کروانے کے لیے۔ اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں کروانا یہ حکم خدا بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی بات ہے، مگر ذرا سوچیں کائنات میں میرے آقا سے بڑھ کر بھی کوئی دعا کرنے والا ہوگا؟ آقا سے بڑھ کر بھی کسی کی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اور باری تعالیٰ نے یہ دروازہ 14 صدیاں بعد بھی بند نہیں کیا، فرمایا 14 صدیاں بعد آنے والوں اگر تمہارا کبھی دل چاہے کہ تمہیں بھی میرے محبوب کی ڈائریکٹ دعائیں ملیں تو فرمایا وہ دروازہ میں نے آج بھی کھول رکھا ہے، تم میری راہ میں صدقہ کرو، خیرات کرو، اپنے مال کی زکات دو، میرا محبوب خود وصول بھی کرے گا۔ ادھر تم صدقہ اور خیرات کرو گے، ادھر گنبد خضرا میں میرا محبوب تمہارے لیے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے گا، کیونکہ قرآنی حکم ہے، قرآن کا حکم رکتا نہیں ہے۔ فرمایا محبوب صلی علیہم، پھر آپ ان پر دم فرما دیں، ان کے لیے دعا کر دیں۔ کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، کہ محبوب جب تیرے ہاتھ دعا کے لیے ان کی خاطر اٹھ جائیں گے نا تو تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے ان کی بے چین روحوں کو سکون مل جائے گا۔ اور منہاج القرآن کے مرکز پر آنے والوں ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، اس بات پر غور کرو، کسی نے صدقہ دیا، میرے آقا نے وصول کیا، اب آقا نے دعا کرنی ہے، تو ذرا سوچیں میرے آقا جب اس خوش نصیب کے لیے دعا کریں گے تو کیا میرے آقا کی توجہ اس کی طرف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آقا کا دھیان ادھر اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا؟ کوئی آقا کی دعا ہماری دعاؤں کی طرح تو نہیں ہے نا کہ دعا کچھ کر رہے ہوں دھیان کہیں اور گردش کر رہا۔ تو جس خوش نصیب کے لیے میرے آقا دعا کریں گے میرے آقا کی توجہ بھی تو ہوگی نا ادھر، تو جس خوش نصیب کی طرف میرے آقا کی توجہ ہو گئی اس پر ذرا سوچیں کتنے کرم کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ توجہ کہ اگر ڈوبے ہوئے سورج پہ ہو جائے تو سورج پلٹ کے واپس آ جائے، وہ توجہ اگر 14ویں کے چاند پر ہو جائے تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، وہ توجہ اگر پتھروں اور کنکریوں پر ہو جائے تو وہ کافر کی بد مٹھی کے اندر کلمہ پڑھنا شروع کر دے، وہ توجہ اگر دودھ کے ایک پیالے پر ہو جائے تو 70 صحابہ پی جائیں وہ دودھ کا پیالہ ختم ہی نہ ہو۔
تو وہ توجہ اگر ہم میں سے کسی خوش نصیب پر ہوگی، اور وہ کس پر ہوگی؟ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، اللہ کی غریب مخلوق کی حاجات پوری کرے گا۔ تو اگر صدقہ دینے والے کے لیے میرے آقا کی توجہ ہو گئی تو مجھے بتائیں من کی یہ غلاظتیں، من کی یہ کثافتیں، من کی یہ رذالتیں یہ کیوں ختم نہیں ہوں گی؟ بس آقا کی توجہ ہونے کی دیر ہے، تن بھی اجلا ہو جائے گا اور بندے کا من بھی اجلا ہو جائے گا، گناہ دھل جائیں گے، تقویٰ کا نور میسر آ جائے گا۔ اس لیے روزے کا ایک بہت بڑا میسج اور پیغام یہ ہے کہ روزہ ہمارے اندر جذبہ ایثار پیدا کرنا چاہتا ہے، جذبہ قربانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے اندر یہ جذبہ ایثار و قربانی پیدا کر کے اللہ کی مخلوق کی حاجت روائی کرنا شروع کر دی تو کملی والے آقا کی دعائیں بھی ملیں گی، ان کی توجہات بھی ملیں گی، اور آقا کی دعا اور توجہ جب مل جائے گی تو بس سمجھو پھر تن بھی پاک اور بندے کا من بھی پاک، وہ تقویٰ کا نور ملے گا جس سے دنیا بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور آخرت بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ میں اگلا ایک اہم اعلان اور خوشخبری آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اگلا جمعۃ المبارک جو رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہوگا انشاءاللہ، اس میں خطبہ جمعہ یعنی خطاب جمعہ، جیسے یہ ہمارا عربی خطبے سے پہلے خطاب ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک وہ خطاب صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ آپ کوشش کریں 12:45 بجے تشریف لے آئیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وقت پہ آئیں تاکہ بر وقت گفتگو شروع ہو اور ہم مستفید ہو سکیں۔ اور اگلی خوشخبری یہ ہے کہ اس سے جو اگلا جمعہ آئے گا، تیسرا جمعہ رمضان المبارک کا ہوگا، اس جامع شیخ الاسلام کے اندر تیسرے جمعے کا خطاب وہ صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ نیکسٹ جمعہ صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب، اور آئندہ جمعہ جو تیسرا آئے گا وہ صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ تو آپ وقت پہ آئیں تاکہ ہم ان کے ملفوظات سے مستفید ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا سامان کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔